ناظرین، یہ جو مصطفیٰ عامر کیس کے نام سے مشہور ہے ویسے، حالانکہ اس میں جو مین کردار ہے وہ ارمغان کا ہے، اور لیکن مصطفیٰ عامر چونکہ مرڈر ہو گیا تو اس لیے ان کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہو گئی۔ تو اس کی جو اب مزید ڈیٹیل ہیں وہ اس طرح سے آ رہی ہیں سامنے کہ اگر یہ ڈیٹیل جو خریدار ہیں ساحر حسن کے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 کریکٹر مین جو سامنے آئے ہیں جو ڈیلر تھے، ایک ارمغان، دوسرا مصطفیٰ عامر، اور تیسرا ساحر حسن، ساجد حسن کے بیٹے جو اداکار ہیں۔ تو یہ 3 مین ڈیلر تھے، یہ بیرون ملک سے مہنگی اور بڑی افیکٹو ان کے لیے جو منگواتے تھے یہ منشیات، ڈرگس۔ تو جو ساحر حسن ہے یہ جس ایریا میں، یعنی کہ جس لوکیلٹی نہیں ہے بلکہ جس آپ کہیں لوگوں میں، یہ کمیونٹی میں یہ سپلائی کرتے تھے، اگر اس کی ڈیٹیل آ جائیں سامنے تو لوگ کہہ رہے ہیں، جو زیادہ اس معاملے سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین ہل جائے، یعنی کہ بھونچال آ جائے، اتنے اہم لوگ، بڑے بڑے لوگ، یعنی کہ ایک لیڈی ایسی ہیں جو مہینے کا ساحر حسن سے 13 لاکھ روپے کی جنگل بوائے کوئی ڈرگ وہ ان سے لیتی تھی، اور وہ جو لیڈی ہیں وہ شوبز سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا آگے پھر یہ جو تقسیم ہے، جو جہاں یہ سپلائی ہوگی تو وہ بھی یہی ایریا ہے، اور اس میں وہ نام ہیں، یعنی کہ شوبز کے نام ہیں۔ اور یہ کیس جو ہے یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، اس میں دیکھیں اگر اتنی بڑی بلیک اکانومی ہے، جتنی میں آپ کو پہلے بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ کروڑوں ڈالر کی بلیک اکانومی ہے، اور پورے پاکستان میں اس کا پورا نیٹ ورک ہے، اور یہ یہاں پہ کچھ زیادہ کنسنٹریشن ہے اس کی، زیادہ لوگ یہاں پہ ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ لاہور میں نہیں ہے، راولپنڈی میں نہیں ہے، کہیں اور نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ جو کامران اصغر ہیں وہ چھانگا مانگا آئے یہاں لاہور میں، اور یہاں آ کے انہوں نے پارٹی منعقد کی، اور جس طریقے سے انہوں نے پھر وہاں پہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا، اور کچھ ماہرین یہاں چھوڑ گئے کہ کون سی ڈرگ جو ہے، کون سی پل جو ہے وہ کیا کام کرتی ہے اور کس طرح کرے گی اور اس کا کیا پورا طریقہ کار ہوگا، وہ یہاں لوگوں کو سکھا کے گئے ہیں، لیکچر دے کے گئے ہیں، اور وہ پورا ڈیمو دے کے گئے ہیں۔ تو اس طرح پورے پاکستان میں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اس پہ جی آئی ٹی کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹس اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے بچے، مطلب ان کا قصور ہے یا نہیں ہے، بچے تو ہیں۔ اب اگر ان بچوں کے نام آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے جی آئی ٹی نہیں بن رہی اور نہیں بنے گی، اور یہ معاملہ میں یہی کہہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اسی طرح حش اپ ہو جائے گا۔ ایک آدھ یہ جو ارمغان ہے اگر اس کو سزا ہوتی بھی ہے تو مرڈر کیس میں ہوگی، جو اس کا مصطفیٰ عامر کا ہے، اگر اس میں بھی پراسیکیوشن نے پوری طرح سے کیس لڑ لیا تو۔ اب اس میں جو سب سے دوسرا اہم فیکٹر جو میں کئی دنوں سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ہے آن لائن فراڈ، جسے لوگ کال سینٹر کہتے ہیں، اسے لوکل زبان میں ڈبہ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ڈبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ، یہ جو اس طرح کے کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ لاہور میں بھی، فیصل آباد میں بھی، راولپنڈی میں بھی، انہوں نے ایک غیر قانونی کال سینٹر بنائے ہوئے۔ غیر قانونی کیوں؟ کیونکہ کام یہ غیر قانونی کرتے ہیں، ادروائز کہیں کوئی رجسٹریشن نہیں ہے کسی بھی کال سینٹر کی۔ اچھا، یہ جو کال سینٹر ہیں یہ ڈبہ، اس کو ڈبہ کہتے ہیں، یہ جو 2 نمبری کرنے والے ہیں یہ ڈبہ ہے۔ یہ ہے کہ یہ کچھ کمپیوٹر کے اور آئی ٹی ایکسپرٹس اور جو سائبر سے کوئی نوجوان ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں۔ ہائر تو وہ ہو جاتے ہیں کسی ایسی جاب کے اٹریکشن میں کہ جہاں اچھی سیلری مل رہی ہے، اچھا پیکج مل رہا ہے، لیکن پھر انہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہم کس گینگ کے ہاتھوں میں پھنس گئے ہیں تو ان کو پھر وہ ڈرا دھمکا کے اپنے اس کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اچھا، ان کے ذریعے کرتے یہ ہیں کہ یہ وہاں سے یہ جو اوریجنل کال سینٹرز ہیں وہ امریکہ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ یہ کال سینٹرز کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی آن لائن یوٹیلیٹی سروسز دیتے ہیں، یعنی آپ کا بل جمع ہونا ہے، آپ کی انشورنس ہونی ہے، آپ کی میڈیکل کی کوئی فیسلٹی ہے وہ آپ کو فراہم کرنی ہے، جتنی آن لائن سروسز ہوتی ہیں یہ سروسز
پوری دنیا میں کال سینٹرز فراہم کرتے ہیں اور بڑے ریلائبل ہوتے ہیں, لوگ ان پہ ریلائی کرتے ہیں, لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں. اچھا, اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرمنل مائنڈڈ ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان ممالک کے, امریکہ, برطانیہ, ان ممالک کے جو لوگ ہیں, جو ان کی وہ وہاں پہ جو کام کرتے ہیں, وہ وہاں سے کچھ لوگ, سارے تو نہیں ہو سکتے, وہ وہاں سے ان لوگوں کا ڈیٹا چوری کرتے ہیں. مثلا جان ہے, پیٹر ہے, جارج ہے, تو اس کا وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا, اس کا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے, اس کی اکاؤنٹ میں پیسے اتنے ہیں اور یہ ٹرانزیکشنز اتنی ہوتی ہے. اچھا, اس کو پھر باقاعدہ انالائز کیا جاتا ہے. وہ کس بنا پہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو جان ہے یہ 70 سال کا بڑھا آدمی ہے, یار یہ جو نینی ہے یہ خاتون, بزرگ خاتون ہے, اور یہ 80 سال کی ہے, لیکن اس کے اکاؤنٹ میں کچھ 70 کروڑ ڈالر پڑے ہوئے ہیں, یا مطلب بڑی بڑی رقم لوگ رکھتے ہیں, اور یہ اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تیزی کے ساتھ. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اصل پرے, یہ ہے ہمارا شکار. تو پھر اس کا وہ ڈیٹا بیچ دیتے ہیں بلیک مارکیٹ میں. وہ بلیک مارکیٹ سے ہوتا ہوا پاکستان اور انڈیا میں چلا جاتا ہے. یہ انڈیا میں بھی ہو رہا ہے یہ کام. اچھا, اب وہ یہ جہاں پہ جو ڈبے والے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس جارج کی, اس پیٹر کی, اس نینی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں, وہاں سے وہ پوری انفارمیشن لے کے وہ اس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں. اچھا, اب اگر کسی نے کوئی کوڈ لگا رکھا ہے اور وہ کوڈ نہیں ہے ان کے پاس, تو کوڈ لینے کا بھی ان کا طریقہ ہے. وہ ان کو کال کریں گے, ڈائلر ملتے ہیں, انٹرنیشنل ڈائلر, جو ڈائل کرتے ہیں نمبر, اس میں پوری انفارمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے, جسے پریویو ڈائلر بھی کہتے ہیں. بڑے جدید ڈائلر آ گئے, اس سے کال کریں گے, اور وہ آٹومیٹڈ بھی ہوتی ہے, وہ لوگ بھی بٹھائے ہوتے ہیں, وہ اسی انداز میں بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ مسٹر اور مسٹر جو بھی ہے, یو ہیو چارج یور ریکارڈ دیئر ان ملیشیا ریسنٹلی. تو وہ اگلا بندہ جو ہے نا, وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے تو اپنا چارج, جو اپنا کارڈ ہے وہ کہیں پہ میں نے ان کیش نہیں کروایا. تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کرایا. اچھا, آپ ٹھہریں, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو سب سے بڑا کام جو تھا اس کا ارمغان کا, وہ تھا ڈبہ, وہ تھا یہ آن لائن فراڈ. تو اس میں بہت سے لوگ, اس لیے ان کے تو لائف سٹائل ہی اور ہوتا ہے. یہ جو لوگ جس طرح یہ جو پیسے بناتے ہیں اور جہاں سے یہ پیسے نکالتے ہیں, یہ تو آپ تصور نہیں کر سکتے نا کہ یہ کس لائف سٹائل میں رہتے ہیں, کیونکہ اتنے ڈالر آنا مفت میں. اور یہ صرف کوئی ایک کیس نہیں کرتے, وہ کئی کیس اسی طرح کے, اور اندرون ملک بھی یہ فراڈ کرتے ہیں, ادھر بھی کرتے ہیں. یعنی کہ باہر سے اگر کسی نے کوئی منگوایا ہے, آئی فون منگوایا, اس کو کوئی اور فون دے دیا, پھر اس کے ساتھ پھر لگے رہے, اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی لے لیا, اس سے فون بھی لے لیا, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کام ہے اصل میں, اور اس پہ سائبر کرائم کو بتا جاتا ہے, پولیس کو بتا جاتا ہے, ایف آئی اے کو بتا جاتا ہے, منتھلی جاتی ہے. یہ اگر کسی کو اس پہ شک ہے تو اس کا ریکارڈ مطلب اس طرح سے مل سکتا ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ کام ہو رہا ہے ایس آئی یو میں, کراچی میں, ان کے پاس یہ ڈیٹیل آ رہی ہے کہ یہ کہاں کہاں یہ پیسے بھیجتا تھا, کس کس کو پیسے جاتے تھے. تو یہ ایک بندہ بول رہا ہے, کتنے لوگ ہیں, اگر ان سے پوچھا جائے تو کتنے لوگ ہیں جو آگے اس سے مستفید, اس سے فائدہ اٹھا رہے, فائدہ کیا مطلب کھیل رہے ہیں اتنے پیسوں میں. تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ, اور اس میں مزید جو آئے گی انشاءاللہ اس سے آگاہ کریں.